جی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ مکہ المکرمہ کا جو معاشرہ تھا وہ امی معاشرہ تھا جی، اور ان میں سے آپ وہ چند ایک ممتاز شخصیات تھی، ان میں سے آپ ایک تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. سبحان اللہ. اور وجہ جو ہے وہ مفتی فاروق القادری صاحب نے پہلے بتا دی کہ وہ کاشانہ نبوت میں بلکہ گودِ نبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت انہوں نے پائی تھی، تو علم کا تو پھر مرکز انہوں نے بننا ہی تھا. تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ آپ کا قلب اطہر مزید منور ہو گیا، دماغ بھی روشن ہو گیا، روحانی بصیرت حاصل ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی تہذیب کا اگر کوئی شاہکار ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی اس کا نمونہ اگر پیش کرنا ہو تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. کیا بات. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ان کے سامنے کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود ہو، سب سے بڑھ کر ان تمام صحابہ میں جس شخص کو سنت کا علم ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور جو آپ نے ربضہ میں خطبہ دیا تو آپ نے یہی کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، سیرت پر عمل کرو، اور جو قرآن کے اندر معروف ہے اس کو محکم پکڑ لو، اور جو اس میں منکر ہے اس کو مسترد کر دو. اچھا، یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی نا، اس کا پورا ریفلیکشن اس طرح سے ہے کہ آپ کوئی بھی اور شخصیت دیکھ لیں اس میں کوئی ایک وصف ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ حضرت علی کرم وجہ الکریم کی جامع الصفات شخصیت کو دیکھیں، یا آپ کے جو خطبات ہیں، آپ کا کلام ہے، آپ دیکھیں گے اس میں کئی دنیایں آباد ہیں، وہ بڑی گوناگوں ہیں. کبھی آپ کو وہ معرفت کی دنیا میں لے جائیں گے، کبھی افسروں کی دنیا میں لے جائیں گے، کبھی زاہدوں کی دنیا میں لے جائیں گے، کبھی حاکموں کی دنیا میں لے جائیں گے. یعنی وہ ایک ایسا گلدستہ آپ کو پیش کریں گے کہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. مثال کے طور پہ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ اے دنیا، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، اب مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پیچھے نہ پڑ، میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے ہنکا کے لے جائے. اور پھر آپ نے کہا کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ہیں وہ اپنے نفس کو بیچ کے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو خرید کے آزاد کر لیتے ہیں. اچھا، یہ میں اس فورم پہ نا یہ بڑی ضروری بات کرنی ہے کہ لوگ جو نا یہ نعرہ لگاتے ہیں نا آزادی کا، لبرٹی کا، ویسٹ میں بڑا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ تمہاری جو نفس ہے اور تمہارا جو اندر ہے یہ تو ہاسٹیج ہے دنیا کی چیزوں کے ساتھ. جو آپ نے 3 طلاقیں دیں اصل میں وہ اسپرٹ آف فریڈم ہے کہ میں ہاسٹیج نہیں ہو سکتا ان دنیا کی چیزوں کا. مثلاً آپ کے ہاتھ میں درہم و دینار تھے، آپ نے پکڑے تھے، آپ نے کہا یہ جو میرے پاس نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، میں ان کی ملکیت ہوں. دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں، اب اس کی حفاظت کروں گا تو میں اس کی ملکیت میں ہوں، تو میری ملکیت میں یہ تب ہوں گے جب میں کسی کو دے دوں گا. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو علم ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے جو آپ کی خدمت ہے، آپ نے کہا کہ ہمیشہ تحقیق کر کے، آپ نے کہا میں آسمان سے گرنا پسند کر لوں گا لیکن کبھی کوئی غلط روایت نہیں کروں گا. اور جب کوئی روایت کرتا حدیث کی تو کہتے حلف دو، اور جب وہ حلف دیتا تو اس کو قبول فرما لیتے. اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہ بیان کرو جو بندوں کی عقل سے ماورا ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تکذیب کر دیں، ان کو سمجھ نہ آئے. تو اس طرح سے وہ حدیث کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ اچھا، پھر کہتے تھے حدیث کی جب انٹرپریٹیشن کرو حسن ظن کے ساتھ کرو، اور اس طرح سے کرو کہ اس میں ہدایت کا پہلو نمایاں ہو جائے. تو فقہ کی بھی بڑی خدمت کی، عدالتی نظام کی بڑی خدمت کی. اچھا، یہ جو ہم پریسیڈنٹس اور نظائر، یہ جو آج ہم جتنا بھی سنتے ہیں نا، یہ جو اسلامک جورسپروڈنس بلکہ جو ماڈرن لا ہے، یقین کریں یہ سارے کنسیپٹس حضرت علی کے، یہ تو میں نے بھی پڑھے ہیں. تو باقی جو کوئی ریسرچ کرنے والا ہے اس کے لیے صلاح عام ہے، وہ ریسرچ کرے تو اس کو میرے خیال سے دنیا کے جتنے بھی جدید علوم جو اسپیشلی لا، فقہ اور یہ جتنی چیزیں میں نظام حکومت سے متعلق، نظام حکومت، سیاست، ریاست، یہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمائے. کیا بات.